بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے خاندان کے درمیان موجود ہیں کہ جن پر یکدم ہی آفت آن گری، ایک ایسے قیامت صغریٰ کا منظر اس گھر میں بپا ہوا کہ جنہوں نے ان کی کمر توڑ دی۔ جی بالکل، آج سے 2 دن پہلے ان کا نوجوان بیٹا لوٹ رہا تھا تو آتے ہوئے مین شارع فیصل پر دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا، جو کہ کراچی کی اب ریت بن چکی ہے، روایت بن چکی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ صبح گھر سے نکلا ہے تو واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بالکل یہی حال اس خاندان کے ساتھ ہوا۔ ان کا جوان سال بیٹا موت کی آغوش میں چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد دے گیا۔ اس وقت ان کے والد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا اور کس تناظر میں یہ واقعہ ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت بہت غم اور رنج میں ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کا درد اور دکھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعہ ہوا، کب پیش آیا اور اس واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ میرا بیٹا ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا اور 17 تاریخ کو جب ڈیوٹی پہ گیا تو وہاں انہوں نے کمپنی نے کہا کہ وہ کیش لے کر آئیں، تو کالا بورڈ نہال ہاسپٹل کے ساتھ الائٹ بینک کی ایک برانچ ہے، وہاں سے انہوں نے کیش نکلوایا تقریباً 16,15,312 روپے۔ جب وہ کیش لے کے آئے اپنے آفس کے پاس تو یہ ملیر نادرہ کا جو آفس ہے، اس کے سامنے سلمان ٹیرس کی ایک بلڈنگ ہے، ان میں ان کا آفس تھا، اور اس آفس میں یہ جو اترا تو اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی تھے۔ ایک اس کے ساتھ بائک میں بیٹھا ہوا تھا جو بائک چلا رہا تھا، اس کے پیچھے میرا بیٹا تھا حافظ توقیر، اور ان کے ساتھ ایک تیسرا جو اس فرم میں ملازم ہے، جنید نام ہے اس کا، تو وہ علیحدہ موٹر سائیکل پہ تھا، اور یہ اشفاق کے ساتھ تھا۔ بقول اشفاق ہے، کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، یہ بات مجھے اشفاق نے بتائی تھی جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ بہرحال میں محلے میں تھا، میرے بھتیجے شاہ زیب کا مجھے فون آیا کہ کہاں ہو چاچا جی، تو میں نے کہا میں محلے میں کسی کے پاس بیٹھا ہوں، تو بولا فوراً آؤ۔ میں نے کہا کیا خیریت ہے؟ تو بولا خیریت نہیں ہے۔ تو میں باہر آیا تو اس نے مجھے بتایا تو وہاں اشفاق نامی شخص جو کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس فرم میں ملازم ہے وہ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے کیش لیا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی ہے۔ اور جیسے ہم لوگ بولا وہاں پہنچے تو 2 بندے بائک پہ آئے، ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور ایک نے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، اور اس نے آتے ہی توقیر کو پھیر مارا، یعنی میرے بیٹے کو، اور اس کے بعد انہوں نے وہ رقم یعنی چھینی۔ بنا کسی مزاحمت کے یا بات چیت کے آنے کے ساتھ فائر۔ بالکل بغیر مزاحمت سے، یا تو یہ ہوتا نا کہ انہوں نے پیسے مانگے اور انہوں نے مزاحمت کی کہ ہم یہ پیسے نہیں دینا چاہتے، 2 باتیں ہوتی ہیں، یا آدمی پیسہ دے دیتا ہے یا آدمی نہیں دیتا، جو جب نہیں دیتے تو پھر وہ مارتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن بقول اس اشفاق کے جو ان کے ساتھ تھا، جس نے مجھے یہ بات بتائی کہ جیسے وہ ہم لوگ وہاں پہنچے، ابھی بائک رکی تھی، اور رکتے ہی ایک بائک پہ 2 سوار آئے، اور ان میں ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جو بائک چلا رہا تھا، جو اس کے بیک پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، اس نے آتے ہی توقیر کو گولی ماری اور اس کے بعد انہوں نے بیگ لیا۔ تو یہ ہے میرے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد میں جنا ہاسپٹل گیا، بتایا اس نے کہ بھئی ہم لوگ وہاں ہاسپٹل میں بھیجے ہوا ان کو توقیر کو امن ایمبولینس کے ذریعے۔ تو میں ظاہر ہے باپ ہوں اور جوان بیٹے کا سن کے ظاہر ہے ہاسپٹل کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 3 افراد تھے جو کیش لے کر آئے تھے، 16,15,000 کچھ روپے۔ آپ کے بیٹے کو گولی لگی، تو جو 2 دوسرے ساتھ تھے، کیا
ان کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا، زخمی ہوئے یا کچھ انہوں نے کوشش کی؟ ان کو جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، انہوں نے ان سے کوئی مقصد ہے نہ تھپڑ مارا ہے ان کو، نہ ان کو کوئی گالی گلوچ دیے، نہ کوئی انہوں نے موٹر سائیکل بند کر کے بھائی چابی لے کے بھاگ گئے کہ یہ ہمارے پیچھا نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مطلب وہ ان دونوں بالکل ٹھیک ہیں، صحیح سلامت ہیں؟ بالکل صحیح سلامت ہیں، اور ان کو تو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں بولا، اور اسے گولی ماری۔ اب میرا خود ذہن اس بات پہ ٹھٹکتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، جب بندے 3 تھے ایسا ہوا، اور اس کے بعد تو یہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے میرا۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت سے میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، یعنی قانون کے رکھوالے جو ہیں، جن کی یہ ڈپٹی ہے، جو ہمارے حفاظت پہ مامور ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سما ٹی وی والوں نے، ان کی مہربانی کہ وہ لوگ میرے پاس لائے تشریف، اور انہوں نے میری آواز جو ہے وہ میڈیا تک پہنچائی ہے۔ اتنا بڑا آپ کے ساتھ سانحہ پیش آیا علاقائی سطح پر، جو ہمارے ذمہ داران ہیں آپ کے یہاں کے ایم پی اے، ایم این اے، یو سی کی شخصیات، تو ان کی طرف سے جو آپ کا متعلقہ تھانہ ہے، ان کی طرف سے کیا کوآپریٹ رہا؟ میرے ساتھ جو میرے بیٹے کا جنازہ ہوا ہے، اس جنازے میں تو ایم پی اے صاحب تشریف لائے تھے اس علاقے کے جو ہیں، اور تھانے سے یہ ایس ایچ او چودھری اسلم بھی تشریف لایا تھا، جنازہ انہوں نے پڑھا۔ جنازے کے دوران میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے پاس آؤں گا اور پھر آپ سے بات چیت کروں گا۔ یہ 17 تاریخ کا واقعہ ہے، آج آپ کے سامنے میرا خیال ہے 20 تاریخ ہے۔ اس وقت تک میرے ساتھ تھانے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور میں تھانے جا کر کیوں رابطہ نہیں کر رہا کہ میرے پاس اس محلے میں یہ میرا بیٹا ضرور تھا، لیکن اس محلے کا دیکھیں آپ کا جہاں پر بیٹے کے ساتھ حادثہ پیش آیا، متعلقہ تھانے میں آپ نے جا کر رپورٹ درج کروائی، ایف آئی آر؟ جی، وہ جناح ہاسپٹل میں جب اس کے پولیس والے آئے تھے نا، ایم ایل او کے پاس آنا پڑتا ہے، جی ظاہر جی ہے اس کے علاوہ تو کارروائی نہیں ہوتی، تو وہ وہاں آئے تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی، تو میں نے انہیں یہ واقعہ جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے ان کو بتایا، تو انہوں نے رپورٹ درج کر لی تھی کاغذ پہ، ایف آئی آر انہوں نے کہا ہم جا کے گھر کر لیں گے، تھانے جا کر ایف آئی آر کر لیں گے۔ اس کے بعد میں تھانے نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ یہاں محلے میں، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی کرم نوازی کی اور میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو لوگوں نے ہمدردی کے طور پر اپنے گھروں میں نہیں سو رہے، وہ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فاتح خانی کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ہر آنکھ اشک بار ہے، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سعید کا بیٹا نہیں، ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے، یہ سعید کا نہیں، شکیل کا بھائی نہیں ہے، یہ قدیر کا بھائی نہیں، یہ ہمارا ہوا۔ اور پھر ظلم اور ستم کی یہ بات ہے کہ میں 2 دن کے بعد جب گھر گیا، کیونکہ میرے ساتھ لوگ بیٹھے رہے، تو میرے ساتھ وہ میری بچی جس کے 2 جنوری کو اس کے ساتھ شادی ہونی تھی، وہ لپٹ کر روئی، اور اس نے کہا کہ مجھے جدا نہیں کرنا چاچا جی، تو میں وہ قیامت خیز منظر نہیں بھول سکتا ہوں۔ سعید صاحب، بہت افسوس ہے، دکھ ہے، یہ ایک سانحہ تھا آپ کے ساتھ ہوا۔ اب آپ اعلیٰ حکام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حکام بالا سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں، اور قانون کے جو رکھوالے ہیں ان سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں، اور سیاسی شخصیات ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا، میں اس لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا تو اللہ کو پیارا ہو چکا، اس کے نصیب میں شہادت لکھی تھی، اس نے شہادت کا جام نوش کر لیا، اگر یہ قاتل گرفتار نہیں ہوں گے تو پھر بھی یہ کئی نہ کئی ایسی وارداتیں کرتے رہیں گے کہ ان کے سامنے صرف پیسہ ہے، ان کے سامنے یہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا لخت جگر ہے، ان کے سامنے یہ نہیں کہ یہ کسی جوان بہنوں کا بھائی ہے،
ان کے سامنے یہ مستقبل نہیں ہے کہ اس کے مستقبل میں ان کی شادی ہونے والی تھی اور اس کے گھر میں جو شادیاں میں بجنے تھے وہاں ماتم خدا گھر بنا دیا ان لوگ، اس لیے نہیں، لیکن اس لیے ضرور کہ ان کو گرفتار کریں تاکہ کسی اور ماں کی گود خالی نہ ہو، کسی اور بہن کا بھائی نہ بچھڑے، کسی اور بیوی کا شوہر نہ بچھڑے، کسی اور بچوں کوئی بچے یتیم نہ ہوں۔ میں ضرور یہ اپیل کروں گا، اور اگر قانون چاہے تو یہاں ان کے مخبر بھی ہوتے ہیں، ایجنسیاں بھی ہیں، وہ ضرور اس میں میرے ساتھ ہم دردانہ رویہ اختیار کریں اور ان قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی اسپیکولیٹو ایریا میں جانے کے بجائے یہ ہمارا یقین ہے کہ ہماری ایجنسیز کیپیبل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ ان کی تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے، لیکن اگر اس بات کو اگنور کیا گیا تو جیسے سعید بھائی نے کہا ہے نا کہ یہ عفریت پھر ہر دروازے پہ دستک دے گا، پھر اس کا کوئی آخر نہیں ہونی ہے، پھر یہ انارکی جو ہے وہ اتنی پھیلے گی کہ پھر کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اب وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ یہ لوگ سنبھالے جائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہمارے درد میں تو اضافہ ہوگا ہی، لیکن اس درد کے اندر سب لوگ اس درد میں مبتلا ہو جانے والے ہیں، اس کے کوئی اخیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ آگ کو بجھانے کے بجائے بھڑکایا جائے گا تو کسی کا گھر بچے گا۔ میں عوام الناس سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی جو ہمارے ساتھ اس درد میں شریک ہیں، یہی کہوں گا کہ اس بات کو بہت ہی سیریس لیں۔ یہ ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے، یہ حافظ توقیر کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا قصہ ہے، اس کی تباہی کا قصہ ہے۔ یہ اب ابتدا ہے، اس کی انتہا انتہائی خوفناک ہونی ہے۔ پلیز اس پہ غور کیجیے۔ جی بالکل، قیامت ہی ہے، قیامت صغریٰ اسی کو کہتے ہیں کہ جب ایک ہنستا بستا گھر اجڑ جائے۔ جنوری میں شادی کی تیاریاں ہونی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ شادی سے پہلے ہی مرد کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بہرحال اب جو بھی بات ہے وہ ہمارا کام ہے اعلیٰ حکام تک پہنچانا۔ میں اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کروں گا کہ اس واقعے کی شفاف تحقیق کی جائے کہ جب 3 افراد رقم لے کر آتے ہیں، ایک تو چلا جاتا ہے موت کی آغوش میں اور 2 کو خراش تک نہیں آتی، اور پھر ہمارے اداروں کا ظلم دیکھیے کہ نہ تو متعلقہ تھانے نے ان سے کسی قسم کا رابطہ کیا، اور نہ ہی متعلقہ جو یہاں کے عہدیداران ہیں، جو سیاسی افسران ہیں، نہ ہی انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ یہ غمزدہ خاندان کس حال میں ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر قیامت ہی ہوا کرتی ہے۔ فخر زمان اپنے ساتھی خالد آفریدی کے ساتھ، کراچی۔